آپ نے ایک کلپ سنا ہوگا، غالباً راول پنڈی کے ایک جی جی ہمارے اپنے شہر سے ہیں، میں بھی چونکہ راول پنڈی سے ہوں۔ تو انہوں نے ایک حضور مولا کائنات کی شانوں میں سے ایک بہت بڑی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور وہ جو بتوں کو توڑنے کا معاملہ ہوا، انہوں نے اس کو مطلب یہ کہا ہے کہ وہ حضور مولا کائنات جو ہیں وہ علی نہیں، علی ابو طالب کے بیٹے علی نہیں ہیں، وہ زینب کے بیٹے علی بن زینب ہیں جی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ کچھ حوالہ جات یا کوئی دلائل اگر تھوڑے بہت ہمیں آپ دے سکیں جناب، تاکہ پہلی بات تو میں ان کے بیان پر چھوٹا سا تبصرہ کرتا ہوں جناب کہ جس انداز سے ان کی جو گفتگو ہے نا، ان کا لب و لہجہ جی، وہ میں اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ان کا لب و لہجہ جو بتا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ قوم کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں مولا کائنات کے فضائل میں جو چیزیں، تو وہ باتیں جو ہیں وہ سنی سنائی ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایک ان کا میسج جا رہا ہے اس لب و لہجے سے۔ جو کچھ ہم یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں بھی بیان کرتا تھا اور میں بھی لکیر کا فقیر تھا، اور بعد از تحقیق کے مجھے یہ واضح ہوا۔ پہلے تحقیق کر کے کیوں نہیں بیان کیا؟ ہاں تو پہلے جب عالم کا کام ہی یہی ہے کہ تحقیق کر کی بات، بہرحال یہ انہوں نے عذر پیش کیا، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے۔ میرے خیال سے تو یہیں سے ان کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے، جب پتہ چل گیا کہ یہ تو تحقیق کرتے ہی نہیں ہے، ایسی لکیر کے۔ بہرحال پھر بھی میں ہمارا ایک تو انداز یہ ہم پورے احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، کوئی بھی عالم دین ہو، بلکہ کسی مسلک کا بھی ہو، ہم انشاءاللہ اپنے اخلاق کو نہیں گرنے دیں گے، بڑے احترام سے بات کریں گے۔ گو کہ ہماری بات ہو سکتا ہے سخت ضرور ہوگی، لیکن ہاں بالکل سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ ہم احتراماً جو اخلاق ہے وہ اس کا معیار بھی رہے گا۔ انہوں نے ایک تو یہ پیغام دینا چاہا کہ یہ جو کچھ ہم سنتے آ رہے ہیں اس میں کچھ حقیقت نہیں ہوتی، یہ واعظانہ باتیں ہوتی ہیں، فضائل مولا کائنات مولا علی میں۔ پھر انہوں نے آگے ایک لفظ اور بولا، انہوں نے کہا کہ جو فضائل حضرت علی بن زینب کے تھے، ظالموں نے، رافضیوں نے، روافظ نے وہ فضائل حضرت علی بن ابی طالب کے بیان کر دیے۔ یعنی اب لفظ یہ تو مسئلہ وہ ایک بیان کر رہے ہیں، ایک فضیلت ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں جو فضائل جتنے تھے اس سے تو یہی مطلب یہ معنی نکلتا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ آپ کی گفتگو سے یہ معنی عام آدمی لے سکتا ہے کہ جو فضائل مولا علی کے تھے وہ ان کے تھے، علی بن زینب کے، وہ ادھر ٹرانسفر ہو گئے۔ یہ میرا تبصرہ ہے کہ یہ ان کی بددیانتی ہے، بالکل یہ ان کی سوچ کی عکاسی ہو رہی ہے، اور جو میسج وہ دینا چاہ رہے ہیں وہ خطرناک میسج ہے۔ وہ اگر محقق بن رہے ہیں تو ان کی تحقیق کا جو رخ ہے وہ ان کو اس طرف لے جا رہا ہے جو کھائی ہے، بالکل ایسے ہی، جہاں پر منہ کے بل وہ گریں گے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے جی، ایسے ہی۔ ہاں ایک بات تو یہ، اب یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے جو ان کا بیان کیا ہے، اس میں فضیلت کون سی تھی کہ مولا کائنات کیا ہے؟ بت شکن، اس میں یہ فضیلت پائی جاتی۔ ایک حضور نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہونا، یہ بھی فضیلت ہے مولا کائنات کی، بالکل ٹھیک ہے جی، حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ نمبر دو، بتوں کو توڑا، دو باتیں ہو گئی۔ اب چونکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ رد کر رہے تھے اپنی تحقیق کی روشنی میں کہ یہ روایت اصلاً علی بن زینب کی ہے، علی بن ابی طالب کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کا ہی جواب دینا چاہتا ہوں جناب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فضیلت مولا کائنات کی ہے، کندھوں پر بھی سوار ہوئے حضور کے، اور بت بھی کعبے کے توڑے۔ پہلی بات حضرت مولانا آپ یہ سن لیں کہ یہ فضیلت مولا کائنات کو دوہری ہے، واہ 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 واہ، ایک دفعہ نہیں ہے، دو دفعہ، یہ دو دفعہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ تو ایک دفعہ کے ہی منکر ہو گئے نا، آپ نے تو ایک دفعہ ہی سے نکالنے کی کوشش کی، جبکہ احادیث کی کتب سے، یہ تاریخ کی کتب سے نہیں۔ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ مولا کائنات کو یہ اعزاز دو مرتبہ حاصل ہوا،
اور پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ آپ کو اعزاز حاصل ہوا وہ انتہائی کھٹن ہے، انتہائی مشکل ہے، وہ تکلیف دہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ جس طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ تو آسان ہے، وہ تو فتح مکہ کا دن ہے نا، وہ تو مسلمان فاتح ہو چکے ہیں، سامنے کوئی مزاحمت کرنے والے ہی نہیں ہے۔ بالکل کوئی پوچھنے والا ہے بھائی بت کیوں توڑے ہیں، کیوں گرا رہے ہو ہمارے خداؤں کو، نہیں ہے۔ بالکل یہ معاملہ اور ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے اور جبکہ میں بتانا چاہوں گا یہ میرے پاس کیا ہے جی، یہ حوالے ضروری ہیں جناب۔ انہوں نے کہا 40 یہ جناب علی نسائی شریف ہے، وہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ انہوں نے کہا 40 سے زیادہ کے حوالے حضرت امام دیا ایک کا بھی، ہاں جی انہوں نے ایک حوالہ بھی نہیں دیا، وہ دے بھی نہیں سکتے۔ مجھے ہمارے دوستوں نے رابطہ کیا، وہ فون نہیں اٹینڈ کرتے۔ تو جناب یہ امام نسائی ہے، سیاستہ کی ہے نا کتاب، ٹھیک ہے جی، امام نسائی ان میں سے ہے نا جی۔ بالکل آپ کی کتاب جو مولا کائنات کے خصائص آپ نے جمع کیا، آپ نے مولا کائنات کی اس خصوصیت کو ذکر کیا ہے اور باب باندھا ہے اس پر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شانوں پر سوار ہونے میں یہ باب ہی ہے، یہ باب ہی ہے، ذکر ما خص به امیر المؤمنین علی من صعود علی من قبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے کندھوں پر وہ جو سوار ہوئے ہیں اس پر باب باندھا اور اس پر حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 119 ہے حضرت۔ اچھا اس کی تخریج بھی نیچے موجود ہے، درجنوں حوالے ہیں اس کی تخریج کے اندر، کہ یہ صرف امام نسائی نقل نہیں کر رہے، درجنوں اور حدیث کی کتابیں اس کو نقل کر رہے ہیں، اور پھر اس کی سند پر بھی کلام۔ پہلے حدیث شریف سن لیں، ٹھیک ہے بالکل۔ فرماتے ہیں حضرت نعیم بن حکیم المدائنی کہتے ہیں کہ ہمیں ابو مریم نے بیان کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا حتیٰ کہ ہم کعبہ شریف میں پہنچے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر سوار ہوئے تو میں آپ کو اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اندر ضعف محسوس کیا تو فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتر گئے، پھر فرمایا تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ تو میں آپ کے کندھوں پر سوار ہو گیا اور آپ کھڑے ہو گئے۔ سو مجھے یوں لگا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے کناروں کو پکڑ لوں۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ پھر میں کعبے پر چڑھا اور اس پر پیتل یا تانبے کا ایک مجسمہ بنا ہوا تھا، تو میں اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے اکھاڑنے لگا حتیٰ کہ میں اسے مکمل اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو پھینک دو، میں نے پھینک دیا، پھر میں نے اسے یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یا فرمایا کہ میں نے اسے یوں دیکھا ٹکڑے ٹکڑے جیسے شیشے کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر میں اتر آیا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی چلنے لگے اور گھروں کی اوٹ لینے لگے تاکہ ہماری کسی سے کوئی مزاحمت آگے سے نہ ہو جائے، کوئی ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ پہلی بات اس حدیث کی سند صحیح ہے، امام ابن جریر طبری نے کہا اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کو حافظ حیثمی نے، اس کو امام احمد بن حنبل ان کے شہزادے حضرت عبداللہ دونوں نے، امام ابو یعلا نے، امام بزار نے اس کو روایت کیا اور سب کے سب راوی سکھا ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ علامہ ذہبی نے اس پر کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی سند نظیف ہے، ستھری ہے۔ واہ واہ واہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیے، یعنی کہ اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی اسناد بھی کلیئر ہو گئی اور بہت سے حوالے جمع ہو گئے۔ درجنوں لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کی تخریج، اس کو حدیث کو جمع کیا ہے، جس میں کنز الامال ہے، ریاض النظرہ ہے، اس کے اندر مناقب کے اندر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس کو جمع الجوامع ہے۔ اس کے علاوہ سنن کبرا امام نے وہاں بھی اس کو جمع کیا، مسند امام احمد کے اندر یہ موجود ہے، بے شمار کتابیں ہیں، وقت کا آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں۔ یہ واقعہ اب کب ہوا ہے؟ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہجرت سے پہلے کا، یعنی کہ فتح مکہ سے پہلے کا، ہجرت سے پہلے کا، جب سرکار ابھی مکہ میں تھے، یہ تب کا واقعہ ہوا۔ وہ جس طرح نشاندہی کر رہے ہیں نا اس واقعے کی کہ سرکار کا ردیف تھا، وہ ہم بعد میں کلام کرتا ہوں میں اس پر بھی۔ اچھا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ کیا ہے، فتح مکہ سے
پہلے یہ واقعہ کب ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اس کا جو لفظ ہے نا حدیث کا جو لفظ ہے کیا ہے کہ جلدی جلدی ہم چلنے لگے اور گھروں کی اوٹ لینے لگے. یہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ وہ موقع نہیں ہے. اب مکہ شریف فتح ہو رہا ہے تو سرکار کس گھروں کی اوٹ لیں گے؟ کس لیے آپ بچیں گے کہ تاکہ کسی کی مٹ بھیڑ نہ ہو؟ یہ پہلے کا ہے. قبل مکی زندگی میں چونکہ اس وقت تو حالات ایسے ہی تھے. مکہ شریف کے اندر جو پہلے حالات ہیں وہ ایسے ہی تھے. لہٰذا میں زیادہ اس پر اب تبصرہ نہیں کرتا. تبصرہ اس پر موجود ہے، بہت سارے لوگوں نے لکھا. ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ اعزاز اس امت کا پہلا بت شکن کعبہ شریف کا وہ مولا مرتضی شیر خدا. سبحان اللہ، واہ واہ. یہ تو اس سے بھی پہلے کا حضرت. آپ جس فضیلت کو لینا چاہتے ہیں اور جس فضیلت کو ٹرانسفر آپ کرنا چاہتے ہیں حضرت علی بن زینب کی طرف وہ تو اعزاز و شرف و فضیلت ان کو پہلے سے حاصل ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. ٹھیک ہوگی بات؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو جناب ہو گیا نا اپنا ہجرت سے پہلے کا، فتح مکہ سے پہلے کا. اچھا، تو فقہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کا بھی کوئی جناب کوئی ہے حوالہ؟ اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ آ جائے، یہ ہے مدارج. مدارج یہ کس کی کتاب ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ. ہم تو انہی سے ہی لیتے ہیں نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم مجھ جیسے لوگ تو یہیں سے لیتے ہیں. ایک اور زیادتی بھی انہوں نے کی ہے، وہ بھی آپ بیان فرمائیں گے. ہاں، کون سی؟ یہی کہ وہ بہت بڑی گھپلا والی جو بات ہے. ہاں، یہ لفظ بھی ان کے ہیں جی کہ یہ گھپلا ہے. یہ ایک بازاری لفظ. کس کا گھپلا ہے؟ کس کی؟ یہ وہ لفظ بول رہے ہیں کہ یہ رافضیوں نے گھپلا کیا. یہ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں. اچھا جی، لکھتے ہیں کہ واقعہ نگاری کرتے ہیں نا، خانہ کعبہ سے بتوں کا توڑنا، یہ باب باندھا. پورا پیچھے واقعہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خود بت توڑتے، وہ پورا واقعہ. بعض سیر کی کتابوں میں ہے کہ چند بڑے بڑے بت اونچی جگہوں پر نصب تھے جن تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا. بعض روایتوں میں آیا کہ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا بت وہ تھا جسے حبل کہتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنے قدم ناز کو میرے کندھوں پر رکھیے اور ان بتوں کو گرا دیجیے. ٹھیک ہے جی سرکار. تو سرکار نے فرمایا نہیں، تم میرے کندھوں پر سوار ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. اچھا، اس پر بھی ایک بات وہ شامل کرتے ہیں اور یہ اپنی طرف سے یہ بات شامل ہوتی ہے کہ مولا کائنات نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے. وہ نسائی میں میرا خیال. ہاں، وہ یہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں. تو یہ بات بھی اپنی طرف سے ان کا ایک خیال ہے. ترجمہ کرنے والوں کا ایک خیال ہوتا ہے. ایسا حضور تو آپ تو سوار بھی تو ہوئے نا. آپ نے دراز گوش کی سواری کی، آپ نے اونٹنی کی سواری کی. تو جب سرکار سوار ہوتے تھے تو اس وقت نبوت الگ ہو جاتی تھی. بالکل ایسے ہی. اب یہ ان کا ایک خاص ایک ہوتا ہے، اس کا مقصد بھی ہوتا ہے. اچھا، اب دیکھیے ہم تو بات کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے. اچھا، اس حالت میں حضور علیہ السلام نے علی مرتضیٰ سے پوچھا خود کو کیا دیکھتے ہو؟ جب وہ سوار ہو گئے نا کندھوں پر حضور کے دوش پر، تو آپ نے فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایسا دیکھتا ہوں کہ گویا تمام حجابات اٹھ گئے ہیں اور میرا سر عرش سے جا ملا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جدھر میں ہاتھ پھیلاؤں وہ چیز میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، تمہارا کتنا اچھا یہ وقت ہے کہ تم کار حق ادا کر رہے ہو، اور میرا حال کتنا مبارک ہے کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں. سبحان اللہ. یہ بیان نہیں کرتے، یہ شیخ عبدالحق نے یہ نہیں بیان کریں کہ تم کار حق ادا کر رہے ہو اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں. اللہ. ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ جب علی المرتضیٰ نے بتوں کو زمین پر گرا دیا اور 2 ٹکڑے ہو گئے تو خود کو دوش رسول کریم سے زمین پر گرایا. خوشی سے مولا کریم اوپر سے چھلانگ لگا کر نیچے آئے. ٹھیک ہے جی، یہ خوشی کی کیفیت. اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ خود کو خانہ کعبہ کے قریب گرایا اور یہ حضور اکرم کے ادب و احترام کی بنا پر تھا. جب وہ زمین پر گرے تو تبسم فرمایا. حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کس چیز نے تمہیں ہنسایا ہے علی؟ کیوں مسکرائے ہو؟ کس لیے ہنسے ہو؟ عرض کیا اس چیز نے مجھے ہنسایا کہ میں نے خود کو اتنی بلندی سے گرایا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ بلندی کیا ہے؟ وہ جو پہلے بیان کر رہے ہیں نا کہ میں اگر چھو عرش کے کناروں کو پکڑ لوں سار میرا مان لا، تو کہا میں اتنی بلندی سے میں نے، تو مجھے کوئی تکلیف. اب سنیے سرکار کے جواباً لفظ کیا ہیں.
حضور نے فرمایا تمہیں تکلیف کیسے پہنچتی جب کہ تمہیں اٹھانے والا محمد ہو اور تمہیں اتارنے والا جبریل امین ہو. علی تجھے اٹھایا میں نے تھا اور وہاں سے تجھے اتارنے والا جبریل تھا. تکلیف کیسی؟ سبحان اللہ. جس کو حضور اٹھائیں تو تم لوگ کیسے ان کو گرا سکتے ہو؟ بہرحال بہت اچھا. اس کے علاوہ یہ بھی سیرت کی کتاب ہے. ہم تو یہ واقعات جتنے ہیں فضائل کے ہیں نا جی، یہ فضائل کی چیزیں ہیں. تو اس پر بھی میں نے کئی نشان لگایا. یہ 261 اچھا ہاں یہ 261 ایک اور حوالہ ہے جی. یہ پہلے اس کو پورا کر لوں میں پھر ادھر آتا ہوں. 264 سیرت حلبیہ جلد دوم. جب تک علامہ صاحب حوالہ ڈھونڈتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا، جو حضرات دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس کو پروگرام کو شیئر ضرور کریں. بہت ضروری ہے یہ شیئر کرنا جناب آپ کا. اچھا جی یہ آ گئی. سنیے جناب، اس پر بھی میرے کافی سارے لگے ہوئے حوالے. اچھا حضرت کا حضرت سیدنا علی کے کندھوں پر یہ عنوان باندھا ہے اس نے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے تو اس وقت یہ مقام کعبہ سے بیلا ہوا تھا. حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بعد مجھے ساتھ لے کر چلے اور کعبے میں پہنچے. یہاں پہنچ کر آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ. میں کعبے کے برابر بیٹھ گیا. آپ میرے کندھے پر چڑھے اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑے ہونے لگا مگر آپ نے محسوس کیا کہ مجھے آپ کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر میں بیٹھ گیا. اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا علی اب تم میرے کندھے پر چڑھ جاؤ. چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی. اچھا ایک روایت آگے آ جائیے. یہ روایت جو بیان ہوئی ہے نا، یہ روایت وہی ہے جو پہلے میں نے امام نسائی کی. یہ وہی واقعہ ہے. ٹھیک ہے جی آگے آ جائیے. اب یہ واقعہ آ رہا ہے فتح مکہ والا. وہ پہلے والا وہ پہلا تھا ہجرت سے پہلے کا. ہاں اور یہ واقعہ سیدنا علی کو اٹھا کر آپ نے ان سے فرمایا کہ مشرکوں کو جو سب سے بڑا بت ہے اس کو گرا دو. یہ بت تانبے کا بنا ہوا تھا، ایک قول یہ ہے کہ شیشے کا بنا ہوا تھا. ایک روایت میں ہے کہ جب بت کعبے کے گرائے گئے تو سب کے گرانے کے بعد صرف بنی خزاع کا بت رہ گیا جو لوہے کی میخوں سے جڑا ہوا تھا. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا اس پر چوٹ مارو. چنانچہ میں نے اس پر ضربے لگانی شروع کی. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان. یہ آیت سرکار نے اس موقع پر پڑھی تھی. ٹھیک یہ سب نے لکھا کہ یہ آیت سرکار نے اس موقع پر پڑھی جو یہ فتح مکہ کے موقع پر. تو یہ کیا ثابت ہوا کہ یہ دوبارہ واقعہ جو پیش آیا اس وقت بھی حضرت مولا کائنات کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اس پر تفسیر کشاف اہل علم جانتے ہیں، علماء کے نزدیک وہ زبردست خزانہ ہے جی. ٹھیک ہے جی. انہوں نے لکھا ہے جی کہ اس روز کعبے کے بت گرا دیے گئے، صرف بنی خزاع کا ایک بت کعبے کی چھت پر باقی رہ گیا جو زرد رنگ کے شیشے کا بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کو مولا کائنات نے اس کو بھی گرایا. اچھا صاحب کشاف کی کتاب خصائص اشرا میں روایت میں اضافہ بھی ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں اس بت کو توڑنے کے بعد میں کعبے کی چھت پر سے نیچے اترا اور میں رسول اللہ سے وہاں سے دوڑتے ہوئے واپس ہوئے. اچھا یہ روایت پھر یہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ صاحب کشاف نے ان دونوں روایات کو جمع کیا ہے. اصلاً وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ہے. یہ روایت بھی بیان کر رہے ہیں اور یہ پیچھے روایت جو میں نے بیان کی ہے یہاں بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بلکہ لکھتے ہیں ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کا ہو جبکہ مکہ میں مشرکوں کا اقتدار تھا، مسلمان ان کے زیر نگی نہیں تھے تو ان سے دبے ہوئے اور خائف ضرور تھے. بہرحال یہ روایت بھی قابل غور ہے. وہ کہہ رہے یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ ہے، دو دفعہ ہے. چونکہ وہ کیا چیز ہے، ایک جگہ ہمیں صاف بتاتا ہے کہ سرکار قرآن کی آیت پڑھ رہے وجاء الحق وزهق الباطل، یہ آیت فتح مکہ کے بعد. اور دوسرے واقعے کی جو چیز ہے کہ وہ کیا ہے کہ مڈبھیڑ نہ اور وہ بچتے ہوئے نکل گئے. تو پتہ یہ کیا چلا کہ یہ واقعہ دو دفعہ ہو گیا. اچھا اب جو دوسری بات انہوں نے کہی نا ردیف والی، وہ بھی سن لیں کہ اس دن فتح مکہ کے موقع پر ردیف کون تھے؟ حضرت علی بن زینب. یہ بات بھی اختلافی ہے. یہاں چلیں اب بات کریں. میں یہ پہلے کہنا کثرت کے ساتھ اس پر مجھے اس سے انکار نہیں ہے. کیا اس دن حضرت علی بن زینب سرکار کے ردیف تھے یا نہیں، یہ تو ہمارا کلام ہی نہیں ہے نا. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس
وہ جس زور سے بیان کر رہے ہیں نا کہ اس دن وہ چونکہ وہ دلیل بنا رہے ہیں نا اس کو، وہ اس چیز کو دلیل بنا، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا اور خود ہی کہتے ہیں نام نہیں لیا، خود ہی کہتے ہیں نام نہیں لیا، تو پھر جو آپ بات بیان کرنے لگے ہیں پھر آپ کو امام بخاری کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی بالکل ایسی. کیوں اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ یہ اس روایت کے اندر ویسے بھی اختلاف موجود ہے. ایک تو امام بخاری نے نام نہیں لیا، دوسرا اس کے اندر یہ دیکھیے کیا لکھتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ مکہ میں داخل ہوئے، اس وقت آپ اپنی اونٹنی کو سوا پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے. اختلاف آ گیا موجود ہے اور کثرت کے ساتھ سب نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے کہ اسامہ بن زید تشریف فرما تھے یا جناب حضرت علی بن زینب تشریف فرما، یہ مسئلہ نہیں. لیکن انہوں نے جس انداز سے اس کو ان چیزوں کو جمع کر کے رکھا نا، تو آگے جو بات بیان کرنا چاہتے تھے وہ اس کے لیے یہ سپورٹنگ چیزیں لائے. میرا سوال یہی تھا کہ مجھے اس پورے کلپ میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ جو وہ آگے بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ردیف سے کیا تعلق ہے جناب کو، اگر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. نہیں وہی نا، وہ سپورٹنگ چیز لا رہے ہیں، واقعہ نگاری. لیکن کیسے سپورٹنگ ہے وہ، مطلب ہے ہی نہیں، وہ اس کی سپورٹ کرتا ہی نہیں. اب دیکھیے نا، وہ خود عمر کتنی بتا رہے ہیں، 7 سال. ہاں جی، دیکھیے 7 سال کے بچے کو کندھے پہ کھڑا کر کے یہ رسک لینا کہ اوپر اس طرح کے ہیوی قسم کے بت موجود ہیں، تو وہ تو رسک ہے نا جی. رسک ہے، بالکل بالکل، یہ تو رسک ہے جی. اور اس کی کوئی ان کے پاس ایسی شواہد نہیں ہے. اور جس کسی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، آپ نے کہا وہ بہت کیل سے لگا، تو اب 7 سال کے بچے سے اب یہ اچھا ایک بات، وہ 7 سال کی عمر بھی نہیں ہے، اس پر بھی اختلاف موجود ہے. اچھا ہاں، بلکہ اس پر میں کل رات کو پڑھ رہا تھا، اکثر نے جو لکھا ہے نا، حضرت زینب کے ایک بیٹے امامہ تھے، امامہ صاحبزادی تھی، اور ان کے روایات بھی بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے، جو بعد میں حضرت مولا کائنات کے نکاح میں آئیں. اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک. ان کے حوالے سے فضائل ان کے موجود ہیں. سرکار ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے. حضرت علی بن زینب سے بھی سرکار ڈیفینیٹلی حضور کے نواسے ہیں. پیار محبت کی جتنی روایات کوئی ہیں تو سارا آنکھوں پر ہیں، ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں سب نے یہی لکھا ہے کہ وہ صغیر سنی میں انتہائی کم عمر میں ان کا وصال ہو گیا تھا. کن کا جناب؟ حضرت علی بن زینب کا، علی بن ابو العاص کا. حضرت علی بن ابو العاص، حضرت ابو العاص جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کا قبول اسلام بعد میں ہے، وہ لمبا واقعہ ہے. تو وہ ان کا سب نے یہی لکھا ہے کہ وہ بچپن میں ہی ان کا کم سنی میں انتہائی چھوٹی عمر میں ان کا وصال ہو گیا تھا. گویا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے لکھا کہ وہ 3 سال کی عمر میں وصال کر گئے، کسی نے 4 سال بھی لکھ دیا. تو اب چلے ہمیں اس سے بھی نہیں ہے، جو وہ لفظ وہ بول رہے ہیں 7 سال، تو 7 سال کی عمر کے بچے سے یہ کام اس طرح، مجھے اس سے اور کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ آگے جا کر انہوں نے جو لفظ شدید بولا نا، وہ لفظ انہوں نے بولا کہ جناب یہ سارے فضائل جو منسوب کیے گئے ہیں مولا کائنات کی طرف، ان کا میسج جاتا ہے کہ وہ اصلاً اس کے تھے، علی بن زینب کے تھے، تو وہ فضائل ادھر منتقل ہوئے. بس یہ بات. تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ اس وقت اور اس دور کے اندر ایک، میں نہیں کہتا کہ یہ مولانا بھی اس کا حصہ ہوں گے، میں کسی پر بھی الزام نہیں دیتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نہ جانتے بھی ہو سکتا ہے اس تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں جو تاریخ اس وقت اٹھ رہی ہے یزیدیت کی حمایت میں، خارجیت اور ناسبیت کے پلیٹ فارم سے وہ صفحے جو سیدھی کر رہے ہیں، آپ نہ جانتے ہو بھی ان کا حصہ بن رہے ہوں گے، جبکہ آپ کا شاید آپ کے بزرگوں کا یہ مزاج نہ ہو.